السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ غزہ میں امدادی مرکز کے قریب فائرنگ، درجن افراد شہید، فائرنگ کا ذمہ دار کون، بڑا سوال۔ اقوام متحدہ کی جوہری رپورٹ کا سیاسی استعمال قبول نہیں، ایران کا بیان۔ 3 یورپی ممالک کو جوہری پروگرام سے متعلق رپورٹ کی منفی استعمال سے بھی کیا خبردار۔ حماس نے جنگ بندی معاہدے کو کیا مسترد، کہا طویل جنگ بندی کے سوا کچھ قبول نہیں۔ ہندوستانی وفود بیرون ملکوں کے دورے میں مصروف، دہشت گردی کے خلاف متحدہ عزم کے ساتھ لڑنے کی ملی حمایت۔ طالبان کے اقتدار پر آنے کے بعد اب تک 50 لاکھ سے زیادہ افغان باشندے وطن واپس پہنچے، حکومت کا بیان۔ ماسکو میں ریلوے کا پل گرنے سے 7 افراد ہلاک، 30 زخمی۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ غازہ پٹی میں موجود ریڈ کراس کے فیلڈ اسپتال اور عینی شاہدین کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کی حمایت یافتہ ایک تنظیم کے امدادی مرکز کے قریب فائرنگ سے کم از کم 2 درجن افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ فیلڈ اسپتال کے حکام نے بتایا ہے کہ کم از کم 22 افراد شہید اور دیگر 175 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ تاہم اس بیان میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ فائرنگ کس نے کی۔ ایران نے 3 یورپی ممالک فرانس، جرمنی اور برطانیہ کو عالمی ایٹامک انرجی ایجنسی کی تہران کے جوہری پروگرام پر جاری کردہ رپورٹ کے منفی استعمال سے خبردار کیا ہے۔ دوسری جانب ان تینوں یورپی ممالک نے کہا ہے کہ اگر ایران کے جوہری پروگرام سے براعظم کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو تو وہ ماضی میں لگائی گئی پابندیاں بحال کر سکتے ہیں۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی یعنی کہ IAEA کی رپورٹ کے مطابق ایران نے افزودہ یورینیم کے ذخیرے میں اضافہ کر لیا ہے، جو کہ ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کے لیے درکار سطح کے قریب ہے۔ اسرائیل نے رغمالیوں کی رہائی کے لیے امریکہ کی ثالثی میں تیار کی گئی نئی تجویز کو قبول کر لیا ہے، لیکن حماس نے اسے مسترد کر دیا ہے۔ نتن یاہو کے دفتر نے حماس پر فریم ورک کو مسترد کر کے پیش رفت میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام لگایا۔ بیان میں امریکی خصوصی ایلچی اسٹیوٹ کوف کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ حماس کا رد عمل ناقابل قبول ہے اور صورتحال کو پیچھے کی طرف لے جاتا ہے۔ اسرائیل ہمارے رغمالیوں کی واپسی اور حماس کی شکست کے لیے اپنی کارروائی جاری رکھے گا۔ تاہم حماس نے کہا کہ اس نے امریکی حمایت یافتہ منصوبے کا مثبت جواب دیا ہے، لیکن اس میں طویل مدتی جنگ بندی کا مطالبہ سمیت اس میں ترامیم کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ملیشیا میں ہندوستانی وفد کے ساتھ خطاب میں سلمان خورشید نے کہا ہے کہ ہم سب دہشت گردی کے خاتمے کے لیے متحد ہو گئے ہیں۔ دہشت گردی کو انہوں نے عالمی مسئلہ قرار دیا اور اس کے خاتمے کے لیے ہندوستانی کوششوں کی مدد کی اپیل کی ہے۔ Combined on one issue, and whatever news you may get from India, you get from what is happening every day in India, that's part of the everyday life of India, the politics of everyday life of India. But we rise above that politics when we come to serve the nation. People, when they go to war to protect the country, to protect the borders of our country, they go there as essentially as Indians. They have their faiths, they have their languages, they have their cultures, they have their subcultures. But when they are at the border, they have only one sentiment, and that is sentiment to protect Mother India. And that's the sentiment, if you allow me, that we come here. So we often address each other as brothers and sisters. In public life, you often do that. Brothers and sisters, but when we say we are here brothers and sisters, we say so because we come here as children of India, and children of Mother India come here to speak on her behalf and to communicate and convey to all friendly countries what our pain is today. Our pain is, and we've just paid tribute to those who were lost in the terrible attack that happened in Pahalgam, that pain must end. It must end for the country, it must end for our brothers and sisters, and it must end for our people. And this is something which only we don't suffer, but the whole world suffers. So in the voice and the cry
to put an end to this pain. ہندوستانی وفد لائبیریا بھی پہنچا اور وہاں کے حکومتی نمائندوں نے ان کا زبردست خیر مقدم کیا۔ وفد کے نمائندے میڈیا سے بات چیت میں حکومت کے مقاصد اور لائبیریا کی حمایت کے بارے میں بیان دیا۔ Our country, we have our own share of war. We don't want any more trouble in West Africa and in the world. Terrorism is our number one enemy, so we stand with our colleagues from India in the fight against terrorism. It is unfortunate that this is going on, but we have to, the entire world need to stand together to fight against terrorism. The Indian delegation has reached Liberia. Before this, we were in UAE, DRC Congo, and Sierra Leone. Now we have reached Liberia to spread the message of peace and to spread the message of zero tolerance against terrorism. I am very much grateful to the Liberian government for a very warm welcome, and I hope the positiveness which we received from all the nations. Liberia also has a very good relationship, bilateral trade with India, and also India has a very good relationship with Liberia over a period of time, and we hold special positions for each other. Always in all the international forums, both the nations have supported each other, and I am very much positive that this message from 1.4 billion of Indians that we are carrying to the Liberia will appreciate in a positive way, and as rightly said by the honorable member of the parliament, that we are always with India in fight against this terrorism, but official meetings will be held on Monday with the honorable. اردن کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے عرب وفد کے رام اللہ کے دورے اور فلسطینی حکام کے ساتھ ملاقات سے روکنے کا فیصلہ ایک قابض قوت کے طور پر اسرائیل پر عائد ذمہ داریوں کی صریح خلاف ورزی ہے۔ مشترکہ عرب اسلامی سربراہی کے غیر معمولی اجلاس سے قبل وزراء پر مشتمل کمیٹی بنائی گئی تھی، تاہم اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے کی حدود میں فضائی داخلے سے انکار کے بعد وزراء نے اپنا دورہ ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ افغانستان کی حکومت نے کہا ہے کہ اسلامی امارات کئی اقدار میں آنے کے بعد پڑوسی ممالک سے اب تک 50 لاکھ سے زائد افغان باشندے وطن واپس پہنچے ہیں۔ وزارت برائے پناہ گزین کے ترجمان عبدالمطلب حقانی نے کہا کہ صرف گزشتہ 2 مہینوں میں پاکستان، ایران اور ترکیہ سے 2,68,000 افغان باشندے وطن واپس پہنچے ہیں۔ امریکہ میں کروڑوں شہد کی مکھیوں کو چھتوں سمیت لے جانے والا تجارتی ٹریلر الٹ گیا، جس کے بعد کروڑوں کی تعداد میں مکھیاں آزاد ہو گئی اور علاقے میں بھنبھناہٹ سنائی دے رہی ہے۔ یہ واقعہ دراصل واشنگٹن کے علاقے بیلنگہم میں صبح 4 بجے کے قریب پیش آیا، جو کہ کینیڈا کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ واقعے کے بعد شریف آفس کی جانب سے سوشل میڈیا پر پوسٹ کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ ٹرک میں تقریباً 25 کروڑ مکھیاں اور 70,000 پاؤنڈ تقریباً 32,000 کلو گرام کے چھتے موجود تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جلد ہی ناسا کے نئے سربراہ کے نام کا اعلان کریں گے، یہ اطلاع وائٹ ہاؤس نے دی ہے۔ اس سے قبل ٹرمپ نے ٹیک ارب پتی جیرڈ آئزاک مین کو ناسا کا سربراہ نامزد کیا تھا، جو مشہور کاروباری شخصیت ایلون مسک کے قریبی ساتھی ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ ناسا کا اگلا سربراہ ایسا شخص ہو جو صدر ٹرمپ کے امریکہ فرسٹ ایجنڈے کے ساتھ مکمل طور پر فٹ ہو۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے جلد ہی اس کا اعلان کیا جائے گا۔ روس کے مغربی علاقے میں ریلوے کے پل کی تباہی سے ریل گاڑی ٹریک سے گر گئی، جس کے نتیجے میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور 30 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ریل گاڑی کو یہ حادثہ مغربی روس کے علاقے میں ہفتے کو پیش آیا۔ مقامی حکام کے مطابق ریلوے کے اس پل کی تباہی کی وجہ غیر متعلقہ مداخلت بنی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ پل روس کے بریازنگ نامی علاقے قائم تھا۔ یہ علاقہ یوکرینی سرحد سے متصل ہے۔ سعودی عرب کے وزیر داخلہ اور سپریم حج کمیٹی کے سربراہ شہزادے عبدالعزیز بن سعود بن نائف نے حج کے دوران سیکیورٹی کے فرائض انجام دینے والی فورسز کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ یہ جائزہ اس سال حج سیزن میں شریک سیکیورٹی فورسز کے سالانہ تقریب کے موقع پر لیا گیا۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ غزہ میں امدادی مرکز کے قریب فائرنگ، درجنوں افراد شہید، فائرنگ کا ذمہ دار کون، بڑا سوال۔
اقوام متحدہ کی جوہری رپورٹ کا سیاسی استعمال قبول نہیں، ایران کا بیان۔ 3 یورپی ممالک کو جوہری پروگرام سے متعلق رپورٹ کی منفی استعمال سے بھی کیا خبردار۔ حماس نے جنگ بندی معاہدے کو کیا مسترد، کہا طویل جنگ بندی کے سوا کچھ قبول نہیں۔ ہندوستانی وفود بیرون ملکوں کے دورے میں مصروف، دہشت گردی کے خلاف متحدہ عزم کے ساتھ لڑنے کی ملی حمایت۔ طالبان کے اقتدار پر آنے کے بعد اب تک 50 لاکھ سے زیادہ افغان باشندے وطن واپس پہنچے، حکومت کا بیان۔ ماسکو میں ریلوے کا پل گرنے سے 7 افراد ہلاک، 30 زخمی۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔